رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ترمیم میں اتحادی شراکت داروں کی گراں قدر خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان اور فرانس نے کانکنی کے شعبے میں سروے ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پائیدار طریقوں میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس میں صوبائی نمائندگی کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ 59 حکم پر مشتمل آئینی ترمیم وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے پیش کی۔ 234 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا، جو کہ ایوان کی کل رکنیت کے 2/3 سے کم نہیں ہے۔ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت آئینی معاملات اور آئین کی تشریح سے متعلق مقدمات کی سماعت کرے گی۔ اس عدالت کی مستقل نشست اسلام آباد میں ہوگی۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر ہائی کورٹ کے جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جس کی سفارش جوڈیشل کمیشن آف پاکستان متعینہ شرائط و ضوابط کے مطابق کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تمام اتحادی جماعتوں کی گراں قدر شراکت اور مشاورت کا شکریہ ادا کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایوان نے مثالی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اپوزیشن کو اختلاف کا حق ہے، تاہم دشنام ترازی کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے افغان طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروپوں اور ان کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اور وانا میں دہشت گردی کے واقعات میں غیر ملکی عناصر کا ملوث ہونا واضح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ ہے اور ماضی کی طرح انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے افغان حکومت کو پاکستان کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی اور علاقائی امن و ترقی کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ایوان کا اجلاس کل سپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امن، استحکام اور ترقی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے ناسور کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ دہشت گردی بدستور سنگین خطرہ ہے اور امن و استحکام کے لیے اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صرف عسکری اقدامات کافی نہیں، بلکہ پارلیمانی تعاون، مالی نگرانی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صابر زادہ امام علی عبدالرحیم نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے آج جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ دلچسپی کے امور، بالخصوص موجودہ عالمی اور علاقائی سلامتی کے ماحول پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان اور تاجکستان برادر ممالک کی حیثیت سے اپنے دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے، وسعت دینے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعمیری طور پر مصروف عمل ہیں۔ تاجکستان کے وزیر دفاع نے انسداد دہشت گردی اور امن کی کوششوں میں پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا۔ پاکستان اور فرانس نے کانکنی کے شعبے میں سروے ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پائیدار طریقوں میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں پاکستان کی معدنیات کی معیشت ترقی کا راستہ عنوان سے ایک ویبینار کے دوران طے پائی۔ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے تانبے، سونے اور نایاب معدنیات میں پاکستان کی وسیع صلاحیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سبز توانائی نے تانبا، لیتھیم جیسی معدنیات کو مستقبل کی
کی ٹیکنالوجیز کے لیے اہم بنا دیا ہے۔ اس موقع پر فرانسیسی سفیر نے کانکنی اور سرمایہ کاری کے ماحول کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔